رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا 5واں حصہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے نازک حالات تھے، اور 3 بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، دوسرا فتنہ ارتداد کا فتنہ تھا، اور تیسرا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا۔ یہ 3 بڑے بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ وہیں 2 مسئلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے۔ پہلا مسئلہ بھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مرتب کیا تھا جس کا امیر، جس کا قائد 20 سے 22 سال کا نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ 3 بڑے بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے۔ صحابہ کرام اور سارے کے سارے صحابہ کرام، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ لشکر جس کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے، اس کو ابھی روک دیا جائے اور یہیں مدینۃ المنورہ میں اس کو رکھا جائے، اور یہ 3 بڑے بڑے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں پہلے ان فتنوں کا قلع خما کیا جائے۔ اگر یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو جائے گا، مدینۃ المنورہ میں کوئی لشکر نہیں ہے، یہ 3 فتنوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ الغرض یہ کہ وہ لشکر روانہ ہوا، اور 40 دن کی مدت میں، جس میں آنے جانے کا سفر کے دن بھی شامل ہیں، یہ لشکر رومیوں پر جو ہے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور فتح اور نصرت کے ساتھ یہ لشکر واپس آ گیا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پیش آیا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان سارے صحابہ کا کہنا تھا کہ بیک وقت 3 بڑے فتنوں پر حملہ نہ کیا جائے، 3 بڑے فتنوں پر اٹیک نہ کیا جائے، ان کو چھیڑا نہ جائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشورہ یہ تھا کہ پہلا طبقہ جو مانعین زکوٰۃ کا طبقہ ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیا جائے، اس کو ابھی نظر انداز کر دیا جائے، برداشت کر لیا جائے۔ 2 بڑے فتنے جو ہیں، ارتداد کا فتنہ
اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، پہلے ان فتنوں سے مقابلہ کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ جب یہ دونوں فتنے ختم ہو جائیں گے تو یہ پہلا طبقہ جو مانعین زکوٰۃ کا طبقہ ہے، پھر اس سے جو ہے لڑا جائے گا، ان سے صلح کی جائے گی، ان سے بات کی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشورہ تھا، رائے تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اکیلے ایسے تھے جو ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تینوں پر کام کرنا ہے، تینوں محاذوں پر کام کرنا ہے، اور ان تینوں فتنوں کا بیک وقت قلع کما کرنا ہے، ان تینوں فتنوں کا بیک وقت خاتمہ کرنا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھاؤ کہ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، مدینہ المنورہ میں ابھی کوئی لشکر نہیں ہے، ایک لشکر تھا جس کو رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اگر ان تینوں فتنوں کا بیک وقت خاتمہ کیا جائے گا، ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ آپ جائیے اور جا کر کے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھیے حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت خطرناک ہیں، تین فتنے ہمارے سامنے پیدا ہو گئے ہیں، ان تینوں فتنوں کا بیک وقت اگر ہم مقابلہ کریں گے ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہو جائیں گی۔ ان تین فتنوں میں جو پہلا طبقہ ہے مانعین زکوٰۃ کا طبقہ، یہ توحید پر تو قائم ہے، اسلام پر تو قائم ہے، نماز تو ادا کر رہا ہے، روزہ رکھنے کی بات تو کر رہا ہے، حج اور عمرے کی بات تو کر رہا ہے، خیر و بھلائی کی بات تو کر رہا ہے، صرف اور صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ آپ اس طبقے پر زیادہ سخت نہ ہوئیے، ان کو سمجھا لیں گے، ان کو منا لیں گے، یہ کلمہ یہ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی ان کو برداشت کر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بات میں مضبوطی لانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بیان کر دی کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ دیکھیے خلیفہ رسول یہ مانعین زکوٰۃ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، کیا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں سے جہاد کریں گے؟ کیا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں سے قتال کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا، تو بات کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، جو بھی شخص، جو بھی انسان اگر نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرتا ہے، میں ہر اس شخص سے لڑائی اور جھگڑا کروں گا، میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا۔ نماز یہ بدنی حق ہے اور زکوٰۃ یہ مالی حق ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی طبقہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، میں اس سے ضرور جنگ کروں گا، میں اس سے ضرور لڑائی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے بھی جہاد کروں گا جن لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بکری کا میمنہ اللہ کے نبی کو دیا اور مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں جن لوگوں نے اونٹ باندھنے کی رسی اللہ کے نبی کو بطور صدقہ دی، بطور زکوٰۃ دی، اور مجھے دینے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا، ہر اس شخص سے لڑائی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی
رضی اللہ عنہ نے وہ مشہور جملہ کہا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ لوگوں، ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں کمی نہیں آ سکتی، ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے دین محمدی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نرم پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، اجبار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام خوار فی الاسلام۔ عمر، تمہیں آخر ہو کیا گیا؟ جاہلیت میں تم تو بڑے زور آور تھے، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑنے جھگڑنے کے لیے اتارو ہو جایا کرتے تھے، کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم کمزور پڑ گئے؟ کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارے اندر کمزوری آ گئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عزم و ارادے کو دیکھ کر میرا دل کھول دیا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی درست فیصلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر تیار ہو جاتے ہیں، تینوں محاذوں پر کام کیا جاتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تینوں فتنوں کا قلعہ کما کیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور صرف 2 سال کی مدت خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی ماحول بنا دیا جیسا ماحول اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات میں مضبوطی لانے کے لیے وہ جتنی بھی روایتیں پیش کرتے ہیں، یاد رکھیے یا تو وہ ضعیف روایتیں ہیں یا موضوع روایتیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری روایتیں مستند ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسی دن یا اس کے ایک دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسئلہ اور پیش آیا، جس کو بیان کر کے شیعہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کا مسئلہ تھا۔ جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا، اے خلیفہ رسول، آپ جانتے ہیں کہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کے پاس اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال جو ترکہ ہے اس ترکے میں سے اپنے حصے کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں فدق، یہ فدق ایک علاقے کا نام ہے، اس میں ایک جگہ تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جگہ جو اللہ کے نبی کی ملکیت میں تھی، اس میں سے میرا جو حصہ بنتا ہے آپ وہ حصہ مجھے عطا کر دیجئے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی جو حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم میں تھی۔ وہ کیا حدیث تھی؟ پیغمبروں کی ایک خصوصیت تھی، اور وہی خصوصیت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیغمبر اور انبیاء دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد جب فوت ہو کر چلے گئے تو ان کا چھوڑا ہوا مال ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ نبی کا چھوڑا ہوا مال
نبی کا چھوڑا ہوا ترکہ بیت المال میں جو ہے بھیج دیا جائے گا، یہ حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم نہیں تھی، اور یہ حدیث، یہ طریقہ، یہ اصول اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی بنایا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس شخص نے نبوت کا دعویٰ ہی اس لیے کیا تھا کہ روپیہ بٹور لے، پیسہ بٹور لے اور اپنے وارثین کے لیے چھوڑ دے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بنا دیا تھا، جس اصول کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا، دیگر صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا کہ انبیاء کا ورثہ ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ بیت المال میں جو ہے اس کو بھیج دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنا حصہ لینے کے لیے آئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی اور کہا، فاطمہ تمہارے والد محترم کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا مال جو ہے بیت المال میں بھیج دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بشر تھیں، مان گئیں، واپس چلے گئیں، لیکن وہ بشر تھیں، انسان تھی، بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے دل میں رنج پیدا ہو گیا، ان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غبار آ گیا، اور اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ الغرض ہوا یہ کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں۔ جب اس کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ جانتے تھے کہ فاطمہ میرے تعلق سے بدگمان ہیں، ان کے دل میں میرے تعلق سے ناراضگی ہے، غبار آ گیا ہے۔ سیدھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہنچے، دستک دی، آواز لگائی، فاطمہ اگر اجازت دو تو میں آپ سے ملنے کے لیے اندر آ سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر محترم علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ ابو بکر مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ اگر اجازت دو تو میں ان سے مل سکتی ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، آپ ملاقات کر سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دی، وہ گھر میں داخل ہوئے اور کہا، فاطمہ تم یقین کرو جب تم میرے پاس اپنے والد محترم کے ترکے کا حصہ لینے کے لیے آئی تھی، اللہ کی قسم میں نے صرف تمہیں اللہ کے نبی کا مال کا حصہ اس لیے نہیں دیا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ نبی کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اے فاطمہ اللہ کی قسم تمہارے تعلق سے میرے دل میں کوئی بیر نہیں ہے، میرے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہے تو وہ اہل بیت کی محبت ہے، اور میں جانتا ہوں اے فاطمہ تم اہل بیت میں سے ہو۔ میں نہیں چاہتا، اور یہ ابو بکر کے لیے بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ پیارے نبی کی پیاری بیٹی دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ ابو بکر کے تعلق سے اس کے دل میں بدگمانی ہو، اس کے دل میں غبار بھرا ہوا ہو۔ اے فاطمہ تمہارے دل میں میرے تعلق سے جو بھی غبار ہے، تمہارے دل میں میرے تعلق سے جو بھی بدگمانی ہے، اے فاطمہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اے فاطمہ تم مجھے معاف کر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبانی جب یہ کلمات سنے، اپنے دل میں جو غبار تھا، اپنے دل میں جو بدگمانی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کا دل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے صاف ہو گیا۔ قربان جائیے ان اخلاق کریمانہ پر۔ ابو بکر کون ہیں؟ ابو بکر خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ کے درجے میں ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 61 سال کے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر
صرف اور صرف 29 یا 30 سال کی عمر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں اور ان سے جا کر معذرت چاہتے ہیں، ان سے جا کر کے معافی طلب کرتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے. زندگی میں جن سے بھی اختلاف ہو جائے، زندگی میں جن سے بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، آگے بڑھ کر جانا چاہیے، چھوٹے بن کر چلے جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، معافی طلب کریں گے، ہماری عزت میں فرق آ جائے گا. آگے بڑھ کر جانا چاہیے، چھوٹے بن کر چلے جانا چاہیے. اسی میں عزت و سربلندی ہے. یہی مطلب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سربلندی عطا کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، خلیفہ وقت، خلیفہ رسول چھوٹے بن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، ان کے سامنے معذرت چاہی، اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کیا، ان کے دل میں پائی جانے والی بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی. اس سے ان کے مقام اور مرتبے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا. آج وہ ہمارے لیے مثال بنے ہوئے ہیں. خطبہ جمعہ میں ان کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر میرے اسلامی بھائیوں، دل میں اگر غبار ہے، دل میں اگر کینہ ہے، دل میں اگر بغض ہے، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بھائیوں کے پاس جائیے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیے، ان سے معافی طلب کیجئے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے ان کو معاف کیجئے. اللہ کی قسم، آنے والی نسلوں میں ہمارا اور آپ کا ذکر کیا جائے گا، بطور مثال ہمارا اور آپ کا تذکرہ کیا جائے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم خدمت جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی، وہ ہے جمع قرآن. قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا. آسمان سے اترنے والی وحی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں لکھوا لیا کرتے تھے جنہیں لکھنا اور پڑھنا آیا کرتا تھا. اور یہ وحی لکھی جاتی تھی کھجور کی چھالوں پر، کھجور کی چھالوں پر، چمڑوں پر اور ہڈیوں میں یہ جو ہے وحی لکھی جاتی تھی. اسی طرح سے یہ وحی جو آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جایا کرتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. تو دو طرح سے قرآن کو جمع کیا گیا، ایک تو سینوں میں حفظ کر کے اس کو محفوظ کیا گیا اور دوسرا ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں میں اور چمڑوں میں لکھ کر کے اس کو جمع کیا گیا. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ یمامہ ہے، جس میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. اور خاص طور سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے اور شہید ہو رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، مسلمان صحابہ کرام اور خاص طور سے وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہیں شہید ہو رہے ہیں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہ قرآن جو الگ الگ جگہوں میں جمع ہے، چمڑوں پر لکھا ہوا ہے اور کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اس کو کتاب کی شکل دے دی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جس کام کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب
خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے خلیفہ رسول یہ تو خیر کا کام ہے, یہ تو بھلائی کا کام ہے, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے بڑی مشکل ہو جائے گی. بہرحال بار بار کہنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شرح صدر ہوا, ان کا سینہ کھول دیا گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں عمر کا مشورہ درست ہے, صحیح ہے. لہذا انہوں نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل دینے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ آسمان سے اترنے والی وحی کو انہوں نے سب سے زیادہ لکھا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی اور ایک ٹیم ان کے ساتھ مقرر کر دی گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ حکم اتنا بھاری میرے لیے نہیں ہوتا جتنا بھاری اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم مجھے دیا گیا. وہ ڈر رہے تھے, لرز رہے تھے, تھرا رہے تھے, کانپ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کا کام ہے, اللہ کی کتاب کا کام ہے. کہیں مجھ سے کسی آیت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی آیت مجھ سے نہ چھوٹ جائے. لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے, تھرا رہے تھے. بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور ان کی ٹیم نے نہایت ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لایا گیا اور پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آیا. حضرت ابو بکر کے بعد یہ حضرت عمر کے ہاتھوں میں آیا. حضرت عمر کے بعد یہ حضرت حفصہ کے ہاتھوں میں آیا. حضرت حفصہ کے بعد یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آیا. اور پھر کس طرح سے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں, جمع قرآن کا کام یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اور ان کی خلافت میں آیا اور یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی. میرے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی. خلیفہ وقت تھے, خلیفہ رسول تھے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے بڑی سادہ زندگی وہ گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے کوئی میٹھا پکوان کھانے کا شوق ظاہر کیا اور کہا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے, آپ بازار جائیے, سامان خرید کر کے لا دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کوئی سامان لے کر کے آ جاؤں. تو حالانکہ خلافت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, ہر طرح کی فرمائش کو پورا کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد اتنا مصروف ہو گئے کہ بیت المال سے صرف اتنا ہی لیتے تھے جس سے بمشکل گزارا ہو سکے. ان کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر محترم, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ روزانہ کا جو ہمارے لیے سامان آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑ کر کے میں کوئی اتنا پیسہ بچا لوں کہ کچھ خرید سکوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایسا کر سکتی ہو. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑنے لگیں. کافی دنوں کے بعد جب ان کے پاس ایک رقم آ گئی تو وہ رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے جو ہے کوئی سامان لے کر کے آئیے تاکہ کوئی میٹھا پکوان کھا کر میں اپنے شوق کو پورا کر سکوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مال کو لے کر کے بیت المال میں آئے اور بیت المال میں اس مال کو جمع کر دیا اور خازن سے کہا میرے وظیفے سے اس رقم کے برابر کٹوتی کر لی جائے کیونکہ ہمارا اس سے کم رقم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. اتنی سادہ زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزارا کرتے تھے. خلیفہ وقت تھے, خلیفہ رسول تھے, چاہتے تو کیا نہ کر لیتے. میرے اسلامی بھائیوں, چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں آج ہم صرف اس لیے حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے پیچھے ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں, ہم اپنے مکان کو تیار کر لیں اور جو ہے سواری تیار کر لیں, اپنی نسل کے لیے انتظام کر لیں. بہرحال میرے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ٹھیک 63 سال کی عمر میں جو عمر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ٹھیک
63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر کی بیماری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سخت سردی والے دن غسل کر لیا، اور غسل کرنے کی وجہ سے ان کا بخار بڑھنے لگا، ان کی بیماری بڑھنے لگی، حتیٰ کہ 13 ہجری 22 جمادی الاخرہ کو پیر کے دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، یا عائشہ فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن انتقال ہوئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیر کے دن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج کے دن یا آج کی رات میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری وصیت ہے کہ میرے جنازے کو میری بیوی اسماء غسل دیں گی، اور مجھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خواب کی وہ تعبیر بھی پوری ہو گئی کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا کہ میری گود میں 3 چاند آ کر گر گئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ پہلا چاند پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا چاند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مشہور قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دفن کیا۔ شرعی حکم کے اعتبار سے شوہر اگر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کو غسل دیا تھا۔ شرعی حکم کے اعتبار سے اگر شوہر فوت ہو جائے تو اسے بیوی غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو اسے شوہر غسل دے سکتا ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، یہ غلط فتویٰ ہے کہ شوہر اگر انتقال کر جائے تو بیوی اس کا منہ نہیں دیکھ سکتی، بیوی اگر انتقال کر جائے تو شوہر اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ شریعت میں یہ اجازت ہے کہ شوہر اگر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کچھ خلاصہ تھا جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔